السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ۔ ناظرین، شاہ رمضان کی یہ خوبصورت محفل افطار ٹائم آپ اس وقت ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ آج 16 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ جب سرداران قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین تبلیغ سے روکنے کے لیے حضرت ابو طالب سے رابطہ کیا تو پھر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ اس حوالے سے بات کی جائے۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح مذہبی اسکالر جو موجود ہیں عطاء المصطفیٰ صاحب۔ عطاء المصطفیٰ، آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر تشریف لانے کا۔ اور میرے ساتھ جو آج سناخان مصطفیٰ موجود ہیں سید تنویر کاظمی صاحب۔ شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عطاء المصطفیٰ، آج ہم اپنے ناظرین تک یہ گفتگو پہنچائیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین تبلیغ سے روکنے کے لیے جو سرداران قریش تھے وہ جناب حضرت ابو طالب کے پاس پہلے آتے رہے، پھر جب ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ بات کی جائے۔ اس حوالے سے کچھ واقعات آپ ہمارے ناظرین تک آج شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ السلام کے سیرت کے اس پہلو کو جس میں کفار مکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنا چاہتے تھے، اس میں جو انہوں نے حربے استعمال کیے یا جو انہوں نے حجت بازی کے طریقے اختیار کیے، اس کو ہم تفصیل سے اس لیے سن رہے ہیں کہ ایک تو یہ ناظرین کے لیے یہ بالکل نئے انداز سے یہ گفتگو ہوگی، اور پھر موجودہ تناظر میں جب صرف کلام کو یہ اہمیت دی جاتی ہے، لوگ گفتگو اور ڈائلاگ مکالمے کی بات کرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں جو ہمیں رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ اپنے رویوں کو درست کرنے کے لیے ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہوں گی۔ بالکل صحیح کہ جو لوگ انکار پر اڑے رہتے ہیں وہ کس کس انداز سے حجت بازی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ان کا پہلا وفد ملاقات کے لیے آیا، اب وہ حضرت جناب ابو طالب سے مایوس ہو چکے تھے، کیونکہ جناب ابو طالب تو کہہ چکے تھے کہ لنمنعنہ ما بقینا، جب تک ہم زندہ ہیں ہم سید عالم کا دفاع کرتے رہیں گے، واللہ لا یصل الیکم بجمعہم حتی وصل فی التراب دفینا۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم سارے اکٹھے ہو کر آ جاؤ، جزیرہ عرب کے سارے باشی آ جائیں اور دنیا کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر آ جائیں، سید عالم تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک مجھے وہ دفن نہ کر دیں، جب تک وہ مجھے زمین کے اندر اتار نہ دیں۔ اس وقت تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی اپروچ پھر ممکن نہیں ہے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام سے ہم براہ راست بات کریں، تو پہلے وہ تجاویز لے کر آئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے مطالبات پیش کیے۔ تجاویز کا جو وفد تھا اس میں اسی طرح جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے وہ شامل تھے، اور آ کر نبی کریم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ نہ صرف ہمیں بیوقوف کہتے ہیں بلکہ ہمارے جو خدا ہیں ان کو بھی آپ برا بھلا کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہوا کرتی تھیں، تو وہ چونکہ ان تک پہنچتا تھا کہ رب کائنات نے کیا کچھ نازل فرمایا، تو وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں بیوقوف کہتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد اس مہم سے دولت جمع کرنا ہے تو ہمیں بتائیے، ہم آپ کے لیے دنیا جہان کا مال و دولت جمع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد اس سے سیادت حاصل کرنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں سردار بنا دیا جاؤں، تو ہم قبائل قریش کو اکٹھا کر دیتے ہیں اور آپ کو ہی سردار منتخب کر لیتے ہیں، لیکن کم از کم آپ یہ مت کیجئے کہ آپ ہمیں بھی بیوقوف کہتے ہیں، ہمارے خداؤں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، آپ اس سے رک جائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ مجھے رب کائنات نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے رب کائنات نے نبوت بنا کر دی ہے، اور میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میرا اس سے یہ مقصود نہیں جو تم کہتے ہو، یعنی دنیاوی لالچ وہ دے رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے یہ کر دیتے ہیں۔ اب وہ جب مایوس ہو کر پلٹے تو پھر انہوں نے مکہ میں سین کعبہ میں اکٹھے ہو کر پھر ایک نشست کی، جس میں سیرت نگار کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کے بعد بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، یہ بڑے بڑے جو سردار تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کو پھر یہاں بلاتے ہیں، ان سے پھر بات کرتے ہیں۔
اب ہم ان کے سامنے مطالبات رکھتے ہیں. اگر آپ ہماری تجاویز پر غور نہیں کرتے تو ہمارے یہ مطالبات آپ ان کو پورا کرتے ہیں. اگر یہ پورے ہو جائیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا گیا, حضور تشریف لائے. غروب آفتاب کے بعد مکہ بیت اللہ کے بالکل سائے میں بیٹھ کر سید عالم کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی. اب وہ کہنے لگے کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں, اگر آپ ان کو پورا کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. سید عالم نے پوچھا کہ تمہارے کیا مطالبات ہیں؟ تو قرآن کریم نے ان کے مطالبات کو بیان فرمایا. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مکہ ہے یہ پہاڑوں کے درمیان واقع ہے, جہاں پر پانی بھی نایاب ہے, پانی بھی ہمیں نہیں ملتا, قحط کا موسم میں گزارنا پڑتا ہے. تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو کہیے کہ یہ پہاڑ ہٹا دے اور یہاں پر چشمے جاری فرما دے. او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. چشمے جاری ہو جائیں جس طرح شام میں ہے, اور پھر یہاں پر انگوروں اور کھجوروں کے باغات لگا دیں. یہ ہمارا مطالبہ ہے. اگر یہ ہو جائے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ اس طرح کریں کہ جو او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء, پھر اس طرح کریں کہ آپ اور ہم ایک ہی حالت گزار رہے ہیں کہ آپ بھی تنگ دستی کا شکار ہیں, ہم بھی, آپ بھی ہماری طرح بازاروں کے چکر لگاتے ہیں. تو پھر آپ رب کائنات کو کہیں چلیں ہماری بات وہ نہیں مانتا, او یکون لک بیت من زخرف, آپ ہی کے لیے کوئی سونے کا ایک گھر بنا دیں کہ ہم دیکھیں کہ مکہ کے لوگ دیکھیں کہ سونے کا ایک گھر ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بنا کر دی ہے, وہ دیکھ کر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے اور آپ کی حالت بھی وہی رہے گی جو ہماری ہے, تو پھر آپ اس طرح کریں کہ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا. تو پھر وہ جو ہمیں آپ ڈراتے ہیں نا وہ آسمان سے جو عذاب کا, تو وہ آپ ہم پر پتھر برسا دیں, ہم پر آسمان کو کوئی ٹکڑا گرا دیں. یا اس طرح کے کریں کہ آپ کی طرف جو فرشتے آتے ہیں وہ فرشتے ہمیں دکھا دیں. ہم اگر فرشتوں کو دیکھ لیں, آپ کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ آتا ہے, تو آپ ہمیں وہ فرشتے دکھا دیں, ہم ان کو دیکھ لیں گے کہ یہ جی فرشتہ ہے سید عالم کے ساتھ, اس کو دیکھ کر ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ رب العزت نے ان کی یہ جو حجت بازی پر مشتمل مطالبات تھے, ان کے جواب میں سید عالم کو فرمایا کہ آپ بتائیے قل سبحان ربی انی کنت بشر رسولا. اللہ رب العزت پاک ہے اور میں اس کی طرف سے تمہارے لیے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبات, وہ اب جو وہ مطالبات کر رہے تھے وہ بنیادی طور پر اس لیے نہیں تھے کہ اگر یہ مطالبات پورے ہو جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے, بلکہ وہ محض حجت بازی کر رہے تھے. کیوں کہ قرآن نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیں, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, اور جو مردے ہیں وہ بھی باہر آ جائیں اور وہ بھی ان سے بات کرنا شروع کر دیں, وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ, اور ہر چیز کا حشر جو جس طرح یہ چاہتے ہیں ان کے سامنے کر دیں, مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں کہ یہ محض حجت بازی کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ جو کچھ رب کائنات کے لیے کیا یہ ناممکن تھا کہ رب کائنات مکہ کے ان پہاڑوں کو ہٹا کر وہاں پر نہریں اور آبشاریں جاری کر دیتا؟ یہ کوئی مشکل نہیں تھا. بالکل صحیح. سید عالم کے لیے سونے کا گھر بنا دیا جانا یہ رب کائنات کے لیے کام. مصطفیٰ صاحب یہ حجت کرنے والے یہ لوگ ہیں, یہ ہر دور کے اندر اسی طرح حجت دور کے اندر موجود ہیں. ہم نے آج بنیادی طور پر جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل قریش نے پہلے پیسوں کی لالچ کی دی, پھر اس کے بعد انہوں نے آفر کی کہ ہم آپ کے لیے سردار آپ کو بنا لیتے ہیں, تو اس طرح سے ایسے لوگ آج کے دور کے اندر بھی موجود ہیں. جو لوگ مختلف جو علماء کرام ہیں تو ان کی طرف یہ حجت لے کر آتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ پوزیشن دے دیں گے, ہم آپ کو یہ مراد ہم آپ کو دے دیں گے اور ہماری مرضی کے آپ فیصلے سنا دیں. ایسے لوگوں کے در پردہ عزائم اور مقاصد کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ بات کی ہے. بالکل صحیح ہے. یہ جو ہم نے آج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ جو پہلو ہم نے بیان کیا ہے, اس کا مقصد یہی تھا کہ جو حجت باز ہوتے ہیں وہ جو تجاویز لے کر آپ کے پاس آتے ہیں اور جن مطالبات کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں وہ بنیادی طور پر ان کے باطن میں قد بدأت البغضاء من افواہہم, رب کائنات نے فرمایا کہ بغض تو ان کی زبانیں سے ظاہر ہو گیا, وما تخفی صدورہم اکبر, جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ اس ظاہری بغض سے بڑھ کر ہے. یعنی حجت باز لوگوں
کے رویوں کو دیکھنا چاہیے، ان کے طرز گفتگو کو دیکھنا چاہیے، باڈی لینگویج کو دیکھنا چاہیے. ان کا ظاہر اور ہوتا ہے، باطن اور ہوتا ہے. باطن بسا اوقات اس سے زیادہ بھیانک ہوتا ہے جو گھناؤنا ہوتا ہے جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. تو مقصد یہی تھا کہ آج کے زمانے میں جو لوگ مکالمے کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے دین کے انکار کرنے والے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک کا انکار کرنے والے لوگ وہ مکالمے سے نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے قائل ہو جائیں. ہمیں ان کے درپردہ مقاصد کو بھی اور ان کے جو عزائم ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو. اور ہمارے ناظرین تک جب یہ گفتگو یہ پہنچ رہی ہے، جو جا رہی ہے، سنیں گے تو ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکری بھی ہے اور ان کے لیے ایک سوچنے کا ایک نیا انداز بھی ہم پیش کر رہے ہیں، تاکہ وہ اگر ان کی طرف بھی اگر ایسے کوئی حجت بعض لوگ ان کے ارد گرد موجود ہیں تو ان کو پھر چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت کو پڑھیں. شاہ صاحب، آج کا کلام سولہ رمضان المبارک ہے. ظفر واسی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے شاعر ہیں. نعت گوئی کا ایک منفرد انداز ہے ان کا. انہی کا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں گا، سماعت کیجیے گا. نبی کے راستے کی خاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا. نبی کے راستے کی خاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا. محل مینار کیا کرنے ہیں مجھ کو، محل مینار کیا کرنے ہیں مجھ کو. مدینے کے خسو خاشاک لوں گا، مدینے کے خسو خاشاک لوں گا. بالکل موضوع کے حوالے سے اشعار ہے. شہ کونین کی فاقہ کشی سے، شہ کونین کی فاقہ کشی سے، میں اپنی روح کی خوراک لوں گا، میں اپنی روح کی خوراک لوں گا. میری نامہ بری آنسو کریں گے، میری نامہ بری آنسو کریں گے. میں ان سے دیدے نمناک لوں گا، میں ان سے دیدے نمناک لوں گا. میری خواہش اگر پوچھی انہوں نے، میری خواہش اگر پوچھی انہوں نے، میں استحکام عرض پاک لوں گا، میں استحکام عرض پاک لوں گا. حضور آئیں گے جب میری لحد میں، حضور آئیں گے جب میری لحد میں، زمین سے قیمت
افلاک لوں گا، زمین سے قیمت افلاک لوں گا، ملی جاگیر اگر جنت میں کوئی، ملی جاگیر اگر جنت میں کوئی، تو دہلیز شہ لولاک لوں گا، تو دہلیز شہ لولاک لوں گا۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، میں ان سے آخری دم تک مظفر، میں ان سے آخری دم تک مظفر، بصیرت آگہی ادراک لوں گا، بصیرت آگہی ادراک لوں گا، نبی کے راستے کی خاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا۔ نبی کے راستے کی خاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا۔ مظفر وارثی صاحب کا کلام انتہائی خوبصورت، اور ان کا ایک اپنا پڑھنے کا جو انداز تھا وہ انتہائی خوبصورت۔ تو شاہ صاحب نے بھی ماشاء اللہ بالکل یاد تازہ کر دی مظفر شاہ، بالکل یہ تو بالکل ٹریبیوٹ بنتا ہے، ان کا حق بنتا ہے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں پروگرام کے اندر تشریف لے کر آئے۔ ناظرین، آج کے 16 رمضان المبارک 1441 ہجری کا جو ہم نے پروگرام آپ تک پیش کیا، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اپنے میزبان محمد رضوان اور ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔